بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ایم سرد شاہین. کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے کمپیریزن آف اسلامک اینڈ ویسٹرن کنسیپٹ آف اسٹیٹ. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹ کیا ہے، اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسٹیٹ از اے پولیٹیکل ایسوسیشن آف انسٹیٹیوشنز اینڈ فیملیز. ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ایسوسیشن ہے. اب اس میں انسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے. انسٹیٹیوشن کون سے ایک اسٹیٹ کے اندر کون سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جوڈیشری، بیوروکریسی ایٹسٹرا. اینڈ فیملیز ہیونگ فار اٹس اینڈ اے پرفیکٹ سیلف سفیشینٹ لائف. اب چونکہ اسٹیٹ پولیٹیکل ایسوسیشن ہے، ایک سیاسی ایسوسیشن ہے، کس کی؟ اداروں کی اور عوام کی. فیملی سے مراد یہاں پر عوام ہے، یہاں پر لوگ ہیں. اب وہ لوگ تو ان لوگوں کے کیا مقاصد ہے؟ اینڈ کا مطلب ہے یہاں پر مقصد. ان لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ مکمل ہوں، ان میں آسانیاں ہوں، آسائشیں ہوں، ان کی زندگی آنریبل ہو. یعنی لوگوں کی زندگی صرف لوگ وہاں پر زندگی نہ گزاریں، بلکہ لوگ ایک ایسی مکمل زندگی گزاریں جہاں پر انہیں زندگی کی تمام آسائشیں، تمام آسانیاں میسر ہوں. اور اس اسٹیٹ کا مقصد جو ہے، اس کا اینڈ جو ہے، وہ لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنا ہے. گورن بائی اے سپریم پاور. گورن بائی اے سپریم پاور سے مراد یہ ہے، سپریم پاور سے مراد یہاں پر ساورینٹی ہے. یعنی اس اسٹیٹ کی ساورینٹی ہو. ساورینٹی کیسے ہو؟ ساورینٹی انٹرنل ہو اور ایکسٹرنل ہو. اینڈ ریزن سے مراد یہاں پر عقل ہے، یعنی لوگوں میں عقل و فہم ہو. یعنی جو حکمران طبقہ ہو وہ میچور ہو، کیپیبل ہو. اسی لیے ہم اس کو سمپل ورڈ میں کہیں گے، اسٹیٹ از اے پولیٹیکل ایسوسیشن آف انسٹیٹیوشن اینڈ فیملیز ہیونگ فار اٹس اینڈ اے پرفیکٹ سیلف سفیشینٹ لائف گورن بائی اے سپریم پاور اینڈ ریزن. سو اسٹوڈینٹس، اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایلیمنٹس آف اسٹیٹ کو. اب ویسٹرن کنسیپٹ آف اسٹیٹ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے. تو ویسٹرن کنسیپٹ آف اسٹیٹ میں جو ایلیمنٹ ہیں جو ایک اسٹیٹ کو مکمل کرتے ہیں، دیٹ از پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ اینڈ ساورینٹی. اگر ان چاروں ایلیمنٹ میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہو جائے تو وہ اسٹیٹ نہیں ہوگی بلکہ ایک نیشن ہوگی. تو یہی چاروں ایلیمنٹس ایک اسٹیٹ کو مکمل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پاپولیشن کو. ایک اسٹیٹ کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پاپولیشن ہو. موجودہ وقت میں ہم ویسٹرن کنسیپٹ آف اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن کا کوئی فکس نمبر نہیں ہے، یعنی اتنے لاکھ، اتنے ارب یا اتنے کھرب پاپولیشن ہو، بلکہ پاپولیشن جو ہے یہ ہر اسٹیٹ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے ہم چائنا کی دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ پاپولیشن ہے، اور پاکستان کی دیکھتے ہیں اس سے کم ہے. انڈیا کی دیکھتے ہیں، ہم امریکہ کی دیکھتے ہیں. تو ہر اسٹیٹ کی جو پاپولیشن ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، اور اس کے لیے کوئی اسپیسیفک نمبر فکس نہیں ہے. ٹیریٹری ہر اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپنا علاقہ ہو، اور وہ علاقہ جس کے اوپر اس اسٹیٹ کی جو ساورینٹی ہے وہ اس کو سپریم پاور جو ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوں. تھرڈ ون از گورنمنٹ. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کیا ہے. گورنمنٹ از این ایجنسی آف اسٹیٹ دیٹ میک لا، دیٹ ایگزیکیوٹ لا اینڈ دیٹ ایڈجوڈیکیٹ لا. گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے اب 3 آرگن ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. اب جو بھی لا ود ان دا اسٹیٹ بنتا ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرواتی ہے. اب فورتھ ون اینڈ موسٹ امپورٹنٹ از ساورینٹی. ساورینٹی ہم کہیں گے سپریم پاور آف اسٹیٹ. ایک اسٹیٹ کی سپریم پاور جو ہے وہ ساورینٹی ہے. ساورینٹی یہ ایک اسٹیٹ کا ایک یونیک فیچر ہے. اسی ساورینٹی کی بنیاد پر ایک جو اسٹیٹ ہے وہ نیشن سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب ساورینٹی انٹرنل بھی ہے اور ساورینٹی جو ہے وہ ایکسٹرنل بھی ہے. انٹرنل ساورینٹی یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو، اور اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی انڈیویجولس ہیں، جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، پارٹیز ہیں، گروپ ہیں، ان سب کے اوپر جو سپریم اتھارٹی ہے وہ اسٹیٹ کی ہے، دیٹ از کالڈ ساورینٹی. یعنی کوئی بھی شخص، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، کوئی چیف جسٹس ہے، یا کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے، وہ اس اسٹیٹ کی ساورینٹی
سوورینٹی کے انڈر ہوتی ہے, اس سے ابو نہیں ہوتی. تو یہ اس سوورینٹی کو ہم کہیں گے انٹرنل سوورینٹی, جو ود ان دا اسٹیٹ ہوتی ہے, اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہے. اور ایک ایکسٹرنل سوورینٹی یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس کے 4 یہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ پورے ہیں, تو اس اسٹیٹ کے اوپر نیبرنگ اسٹیٹ جتنی بھی فارنر اسٹیٹس ہیں وہ کوئی بھی اس کے اوپر کوئی اسٹیٹ یا کوئی آرگنائزیشن, کوئی ملٹی نیشنل کارپوریشن, کوئی انڈیویجول جو ہے اس کی سوورینٹی کے اوپر کو آکوپائی نہیں کر سکتا, اس میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. جیسے اب چائنا ہے, وہ ایک اسٹیٹ ہے, تو کوئی بھی امریکہ, رشیا, کوئی بھی دوسرا ملک یہ نہیں کہہ سکتا چائنا کو کہ آپ کا یہ پرائم منسٹر ہے, آپ اس پرائم منسٹر کو چینج کریں. آپ کی ایک پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ یہاں پر بائی پارٹی سسٹم یا 2 پارٹیاں انٹروڈیوس کروائیں. کیوں؟ کیونکہ چائنا کی ایکسٹرنل سوورینٹی بھی ہے. بالکل اسی طرح سے ہم کسی بھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی مثال لے سکتے ہیں جس کے یہ 4 ایلیمنٹس پورے ہیں. تو کوئی بھی فارنر اسٹیٹ, انڈیویجول یا آرگنائزیشن جو ہے اس اسٹیٹ کے جو ساورن ہے, جو کمپلیٹ ہے, اس کے انٹرنل یا ایکسٹرنل جو اس کی پاور ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا, اس کو چیلنج نہیں کر سکتا, اس کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. تو نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از فیچرز آف اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ. اب ہم نے دیکھا کہ ویسٹرن کنسیپٹ آف اسٹیٹ میں ایک اسٹیٹ ہے اور اس کے 4 ایلیمنٹس ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ میں جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کے کون کون سے فیچر ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سوورینٹی بلانگ ٹو اللہ المائٹی. اب اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ میں جو پاور ہے, وہ جو سپریم پاور ہے, وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. اور انسان جو ہے بحیثیت خلیفہ ہے. انسان چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, وہ پریزیڈنٹ ہے, وہ چیف جسٹس ہے, وہ آرم فورسز کا جو ہے وہ سربراہ ہے, ان کے پاس جتنی بھی اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے, اور ساری کے ساری پاورز اللہ کے پاس ہیں. لوگ جو پاور کو ایکسرسائز کریں گے وہ ایز اے نائب کے طور پر کریں گے, ٹھیک ہے, یعنی تمام کے تمام اختیارات کیا ہیں؟ وہ اللہ کے پاس ہیں. دوسرا اسلامک جو اسٹیٹ ہے اس میں کنسیپٹ ہے خلافت کا, یعنی اختیار تو سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے, تو جو لوگ حکمران ہوں گے وہ خلیفہ ہوں گے. خلیفہ کے لیے ڈفرینٹ جو اسلامی ممالک ہیں یا ڈفرینٹ اسلامک اسکالر ہیں, جیسے ابن خلدون ہیں, امام غزالی ہیں, الفارابی ہیں, انہوں نے جو رولر ہیں اس کو ڈفرینٹ جو ہیں وہ ٹائٹلز دیے ہیں. کوئی اس کو امام کہتا ہے, کوئی اس کو رئیس الاول کہتا ہے, کوئی اس کو خلیفہ کہتا ہے, کوئی اس کو امیر کہتا ہے. نام کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی کریکٹرسٹکس, اس کی جو خصوصیات جو ہیں وہ سیم ہیں. یعنی جتنے بھی اختیارات کو خلیفہ استعمال کرے گا وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں, اور ان اختیارات کے لیے وہ دنیا میں لوگوں کے آگے اور قیامت کے دن آن دا ڈے آف ججمنٹ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے رسپانسبل ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے, اب یہاں پر آپ ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں کہ جو دنیا کا جو رولر ہے اس میں اور خلیفہ میں بہت فرق ہوتا ہے. دنیا کا جو رولر ہے وہ کرپٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کرپٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ کرپشن بھی کرتا ہے, وہ صرف لوگوں کے آگے رسپانسبل ہے, اللہ کے آگے رسپانسبل نہیں ہے. یہ ورلڈلی جو دنیاوی جو رولر ہے اس کا کرائٹیریا ہے, جبکہ خلافت میں ایسا نہیں ہے. سیکنڈ ہے گورنمنٹ بائی کنسلٹیشن. اسلام میں گورنمنٹ بائی کنسلٹیشن ہے, یعنی شورا کی حکومت ہے. حکومت تو ہوگی لیکن اس حکومت کے جو لوگ ہوں گے ان کی جو سلیکشن ہوگی وہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگی. یعنی جو لیڈر ہوں گے, چاہے وہ شورا کے پارلیمنٹ کے ممبران ہوں, چاہے وہ جو ہے وہ خلیفہ ہو, وہ مینٹلی ساؤنڈ بھی ہوگا, وہ بہادر بھی ہوگا, وہ عالم بھی ہوگا, اس کے پاس بیک وقت دین اور دنیا دونوں کا علم ہوگا, وہ باکردار بھی ہوگا, وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوگا, اور اس کو لوگوں کی میجورٹی منتخب کرے گی. لیکن میجورٹی یہ نہیں ہے کہ 500 میں سے 900 لوگ اس کو الیکٹ کریں گے, نہیں, بلکہ وہ میجورٹی جو ہوگی الیکٹ کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کرپٹ نہ ہوں, وہ باکردار ہوں, وہ علم کا, دین کا, یعنی علم جو ہے دین اور دنیا ان دونوں کا شعور رکھتے ہوں. ایک تو لیڈر جو ہے, جو حکمران ہے, جو حکومت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, ایک تو وہ باکردار ہوں, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, دین اور دنیا کا علم رکھتے ہوں, بلکہ انہیں الیکٹ کرنے والی جو شورا ہے, جو پارلیمنٹ ہے, جو لوگ ہیں, وہ بھی اس کیلیبر کے ہوں
کہ انہیں دنیا اور دین کے معاملات کا علم ہو. تو یہ فرق ہے دنیا کی کا جو نظام حکومت ہے اس میں اور اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ کا جو گورنمنٹ ہے اس میں. اب ایکویلٹی، تیسرا امپورٹنٹ فیچر جو ہے ایکویلٹی ہے. یعنی ایکویلٹی جو ہے وہ تمام لوگ، تمام مسلمان جو ہیں وہ برابر ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، چاہے اس کا کوئی رنگ ہے، کوئی نسل ہے، کوئی اس کی لینگویج ہے، کوئی اس کی کلچر ہے، تہذیب ہے، بلکہ تمام کے تمام ایک ہیں. جیسے ہم ورلڈلی اس میں ہم دیکھتے ہیں، دنیا کا جو نظام ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں ہر قوم کا، یورپین جو نیشنز ہیں ان کا اپنا کلچر ہے، ان کی اپنی سویلائزیشن ہے اور وہ خود کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں. باقی جو افریقن جو مسلم سویلائزیشن ہیں ان کو وہ انفیریئر سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں، اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایکویلٹی ہے اور برتری کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے. پھر کنسیپٹ آف پاپولیشن، کنسیپٹ آف پاپولیشن میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ کنسیپٹ جو ہے یہ کافی ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ اس وجہ سے ہے کہ اسلام میں بھی کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں ہے کہ پاپولیشن اتنی ہو، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی کوئی بھی مسلمان رہ رہا ہوگا تو وہ مسلمان جو ہے وہ اس پاپولیشن کا حصہ ہے، اس ملت کا حصہ ہے. جیسے اب امریکنز ہیں نا، تو وہ صرف امریکہ کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ امریکنز ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ نیشنلٹی ہوتی ہے. بالکل باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اسلام میں جو ہے اسٹیٹ کا تصور جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ملت کا تصور ہے، اسٹیٹ کے بجائے ملت کا تصور ہے. اب ایک مسلمان جو ہے وہ پاکستان میں رہ رہا ہے، تو دوسرا مسلمان اگر دنیا کے آخری کونے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹرکی میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے ملت کا حصہ ہیں. وہ سارے کے سارے جو ہیں اگر کسی ایک کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا تو ساری مسلم امہ اس کے ساتھ ہوگی. تو اسلام میں جو ہے وہ ملت کا تصور ہے. پھر اسلامک اسٹیٹ از یونیورسل. اب اسلامک جو اسٹیٹ ہے یہ یونیورسل ہے، آفاقی ہے، دائمی ہے، یہ لمیٹڈ نہیں ہے. یعنی اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ میں جتنے مسلمان جہاں پہ بھی بستے ہیں وہ سارے ملت کا حصہ ہیں، اسلامک حکومت کا حصہ ہیں. یہی ریزن ہے کہ اگر ہم اسلامک جو خلافت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو لاسٹ سب سے ویکسٹ جو خلافت رہی ہے وہ سلطنت عثمانیہ ہے. اس کے ساتھ بھی، یعنی اب ترکی میں خلافت عثمانیہ تھی تو مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے تھے. اب انڈین سب کانٹیننٹ میں رہنے والے جو مسلمان تھے وہ بھی ترکی کا جو سلطان تھا، جو خلیفہ تھا، اس کو رسپیکٹ دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ سینٹرل اتھارٹی تھی، آلدو کے برائے نام ہی رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسلام کی ایک سینٹرل اتھارٹی تھی. سو اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ جو ہے یہ یونیورسل ہے، یہ کنزرویٹو نہیں ہے، بہت محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لامحدود ہے. تو اگر ہم اس کو سم اپ کریں، اس کو کنکلوڈ کریں، تو ہمیں یہی چیز پتہ چلے گی کہ ویسٹرن کنسیپٹ آف اسٹیٹ میں اور جو اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ ہے اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ڈفرینس کس کا ہے؟ کوالٹی کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوالٹی کا اس وجہ سے ہے کہ ایک تو ساورنٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ساورنٹی کا کنسیپٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. دنیاوی ورلڈلی جو کنسیپٹ آف اسٹیٹ ہے اس میں ساورنٹی کا تمام اختیار جو ہے وہ عوام کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور رولر کے پاس ہے. عوام جو ہے اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرتی ہے، جبکہ اسلام میں جو ساورنٹی کی تمام کے تمام سپریم اتھارٹی ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور عوام جو ہے، نائب جو ہے، رولر جو ہے وہ خلیفہ ہے. بالکل اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو گورنمنٹ کا تصور ہے اسلام میں وہ کوالٹی کی بنیاد پر ہے، علم کی بنیاد پر ہے، اور فوقیت اور پرہیزگاری تقویٰ کی بنیاد پر ہے. کہ جبکہ دنیا میں جو ہے وہ ورلڈلی جو کنسیپٹ ہے، جو ویسٹرن کنسیپٹ آف اسٹیٹ ہے یا گورنمنٹ ہے، وہ اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سو اسٹوڈنٹ، دس از آل اباؤٹ comparison of Islamic and Western concept of state. So thank you very much.